بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید میری اس خبر میں کوئی سنسنی خیزی ہے، لیکن حقیقت پر مبنی یہ خبر ہے کہ کرونا کی وبا ایک مرتبہ پھر عین اس وقت دنیا کے دروازے پر دستک دے رہی ہے کہ 2019 میں اگر آپ کو یاد ہو تو اسی طرح نومبر یا دسمبر کے مہینے میں یہ وبا جب چائنا میں پھیلنا شروع ہوئی تو لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ WHO عالمی ادارہ صحت کو ایک وضاحتی بیان جاری کرنا پڑا کہ اس سے دنیا کو کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن اس وقت میرے پاس جو اعداد و شمار موجود ہیں وہ میرے اپنے نہیں ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں جولائی سے یعنی 9 جولائی سے 9 نومبر تک کا جو ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے، اور یہ ڈیٹا بیسڈ ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹس پر، اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہ تو جعلی ہو سکتا ہے نہ آسانی سے جاری تو خیر آسانی سے ہو جاتا ہے، لیکن ڈیٹا جو ہے وہ ایگزیکٹ اکٹھا کرنے میں یعنی ابھی 9 دسمبر تک کا ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے۔ یہ 4 مہینے کا ڈیٹا ہے، جس کے مطابق اب تک کیلیفورنیا میں، یہ میں کرونا کی بات کر رہا ہوں، کووڈ-19 کا جو ویریئنٹ ہے اومیکرون، اس کے نتیجے میں یعنی اس وبا کے لاحق ہونے کے نتیجے میں کیلیفورنیا، امریکی ریاست کیلیفورنیا میں گزشتہ 4 ماہ سے مراد یہ ہے جولائی کا مہینہ، اگست، ستمبر، اکتوبر، اور یہ یعنی 9 جولائی سے 9 نومبر تک کے ڈیٹا کے مطابق 1804 اموات ہوئی ہیں کرونا وائرس کے نتیجے میں۔ یہ کیلیفورنیا کی مختلف کاؤنٹیز میں سب سے زیادہ جو اموات ہوئی ہیں وہ لاس اینجلس کاؤنٹی اور المیڈا ایک کاؤنٹی ہے، وہاں پر ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب اس وقت بھی جو لوگ سیریس کنڈیشنز میں یعنی ICU وغیرہ میں جو لوگ موجود ہیں ان کی تعداد ہے 1307، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان میں سے 90% جو لوگ ہیں انہوں نے ویکسینیشن کروا رکھی ہے، اور 2 ڈوزز لگوا رکھی ہیں۔ اور کون سی ویکسینیشن کروا رکھی ہے؟ یہ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ، کیلیفورنیا کا جو ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ ہے، یہ ہیلتھ جو منسٹری آپ جیسے کہہ سکتے ہیں، یہ اس کی جانب سے دیے گئے اعداد و شمار ہیں جو کہ لاس اینجلس ٹائمز میں شائع ہوئے ہیں۔ اور ان لوگوں نے جن کی اموات ہوئی ہیں، جو بیمار ہیں یا اس وقت اسپتالوں میں ہیں، اس میں یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے جو لگوائی ہیں کیا کہتے ہیں اس کا ویکسینیشن جو کروائی ہے، موڈرنا، فائزر اور جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین انہوں نے لگوا رکھی ہے، کسی نے 1 مرتبہ، کسی نے 2 ڈوزز۔ تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو کیا یہ بیماری پاکستان میں بھی پھیل سکتی ہے، دنیا کے دیگر علاقوں میں بھی پھیل سکتی ہے؟ تو ماہرین صحت جو امریکہ میں موجود ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ابھی کرسمس کا جو ان کا سیزن یا کرسمس کا جو تہوار ہے، اور اس کے بعد ان کا جو ہالیڈے سیزن ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس موقع پر لوگوں کا آپس میں اختلاط ہوتا ہے، مخلوط محفلیں ہوتی ہیں، سیرمنیز ہوتی ہیں، پارٹیز ہوتی ہیں، ملنا ملانا ہوتا ہے۔ تو اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کرسمس کے موقع پر اور نیو ایئر کے موقع پر یہ وبا مزید تیزی سے پھیل سکتی ہے، اور اس میں جو فلو یا انفلوئنزا جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ آپ کے یہ بھی علم میں ہوگا کہ جب 2019 میں یہ وبا پھیلی تو ظاہر ہے چینی اور یہ اطالوی باشندے زیادہ تر، خاص طور پر اٹالینز نیو یارک میں بہت زیادہ جاتے ہیں، ان کی رشتہ داریاں ہیں، عزیزداریاں ہیں، اور سب سے زیادہ جو متاثر ہوئے وہ اٹلی کے لوگ ہوئے، چین، پھر اس کے بعد اٹلی، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ، امریکہ، پوری دنیا میں یہ وبا پھیل گئی، لیکن سب سے زیادہ اس وقت اموات جو ہوئی تھی وہ اٹلی میں ہوئی تھی۔ اس سال بھی اسی خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جس طرح یہ کووڈ-19 اور جتنے بھی مریضوں کی میں بات کر رہا ہوں ان کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں کووڈ-19، اومیکرون جو ویریئنٹ ہے، جو نیا ویریئنٹ اس کا ہے، جو نئی قسم آئی ہے،
یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب ظاہر ہے نیو ایئر پر امریکہ سے، کیلیفورنیا سے لوگ دبئی آتے ہیں نیو ایئر منانے کے لیے، کوئی برطانیہ جاتا ہے، کوئی دبئی سے برطانیہ جائے گا، یعنی لوگ آتے جاتے ہیں کرسمس کا تہوار، جس طرح ہم لوگ عید پر اپنے اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں۔ تو اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جناب آنے والے دنوں میں، یعنی اس سال دسمبر کے بعد جنوری یا فروری میں یہی اومیکرون نامی ویریئنٹ جو ہے وہ دنیا کے دیگر حصوں میں بھی پھیل سکتا ہے، اس کے باوجود کہ لوگوں نے ویکسین لگوا رکھی ہے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ تیسری جو ہے وہ بوسٹر ڈوز بھی لگوا لیں احتیاطاً، تاکہ ان کے زندگی کے جو خطرات لاحق ہیں اس میں کمی واقع ہو سکے، یعنی ان کی جان نہ جائے، یعنی اس کا جو وار ہے وہ اتنا شدت اختیار نہ کرے۔ اب وہی بات ہے کہ کیا پاکستان میں اس وبا کے دوبارہ خدا نخواستہ خاکم بدہن پھوٹنے کے امکانات ہیں؟ تو امکانات بالکل موجود ہیں کہ ظاہر ہے پوری دنیا سے لوگ نیو ایئر کے موقع پر، پاکستانی جو باہر ہیں وہ چھٹیوں پہ پاکستان آئیں گے، بہت سے پاکستانی یہاں سے دیگر علاقوں میں نیو ایئر منانے کے لیے جاتے ہیں، جو متمول لوگ ہیں، کھاتے پیتے ایفلوئنٹ جو لوگ ہیں۔ تو ظاہر ہے جب وہ واپس آئیں گے تو اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے، اگرچہ کوئی لاک ڈاؤن شاک ڈاؤن والی سچویشن فی الحال نہیں ہے، لیکن یہ خدشہ بہرحال اپنی جگہ موجود ہے کہ کرونا کی وبا نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے، کہ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ اب ہزاروں کی تعداد میں جو کیلیفورنیا میں جو لوگ ہیں ان کو نہ صرف کووڈ-19 ہو چکا ہے، بلکہ ان میں سے جس طرح میں نے بتایا ہے کہ 1307 افراد جو ہیں اس وقت بھی اپنا آئی سی یو میں ہیں، اور ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے لیکن آئی سی یو میں ہیں، جبکہ 1804 افراد جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں یا دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اور یہ اگر یہ 4 مہینوں پہ 120 دنوں پہ اگر اس کو تقسیم کرے تو تقریباً 16 افراد پر ڈے کی ایوریج بنتی ہے، یعنی 16 افراد جولائی سے نومبر تک کرونا وائرس کی وجہ سے صرف کیلیفورنیا کی ریاست میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔